السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین Recording والصلاة in والسلام progress. علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربنا زدنا علما اللہم ربنا زدنا علما اللہم ربنا زدنا علما آمین۔ اہلا و سہلا، مرحبا، خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ بإذن اللہ ہم اپنا 21واں پارہ اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ مکمل کرنے جا رہے ہیں، جو ہمارا لیول 4 کے اندر سبق نمبر 12واں بنے گا۔ اس کے اندر انشاءاللہ آج ہم سورہ سجدہ کی جو باقی آیات رہ گئی تھیں ان کو مکمل کریں گے، اور دوسرا آج ایک بڑا ایمان بوسٹنگ ہماری کلاس ہوگی، کیونکہ اس کے اندر ہم نے غزوہ احزاب کو انشاءاللہ باذن اللہ دیکھنا ہے، اور غزوہ احزاب کے حوالے سے انشاءاللہ باذن اللہ ہماری کچھ باتیں ہوں گی۔ تو گزشتہ جو ہمارا سبق چل رہا تھا اس سبق کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی بات کر رہے تھے ان لوگوں کی جو نیک ہیں اور ان کے مقابلے میں ان لوگوں کی جو برے ہیں یا اچھائی کی طرف نہیں جاتے۔ تو ان کی بات ہو رہی تھی کہ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وغیرہ وغیرہ۔ اب جب بات ہوئی آخر پہ جا کے وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو وہاں پہ ہماری بات رک گئی تھی۔ انہی کے ساتھ سلسلہ اللہ تعالیٰ جوڑ رہے ہیں اور فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم، البتہ اور البتہ ضرور بضرور ہم چکھائیں گے ان کو، من العذاب الادنیٰ، ہلکے عذاب سے پہلے، ٹھیک ہے جی، ہلکے عذاب سے پہلے، دون العذاب الاکبری، بڑے عذاب کے علاوہ۔ یعنی بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، یہ نہیں کہ ان کو ایک دم سے بڑے عذاب میں جھونک دیا جائے گا، نہیں، بلکہ ان کو پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب اور چھوٹے چھوٹے کے جھٹکے دیے جائیں گے، اور وہ دنیا کے اندر والے عذاب ہیں، کبھی کسی طرح سے، کبھی کیسے، کبھی کس طرح کی مشکلات وغیرہ وغیرہ، تو چھوٹے چھوٹے ان کو عذاب دیے جائیں گے بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم، تاکہ وہ یرجعون، لوٹ آئیں۔ جیسے ہم نے سورہ روم کے اندر پڑھا تھا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو پریشانی یا مسائل آتے ہیں یہ بعض اوقات انسان کے اپنے معاملات کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ومن اظلم، اور کون سب سے بڑھ کر ظالم ہے، ممن، اس سے، ذکروا، ذکر کی گئیں، بھی آیات ربی، اس کے رب کی آیت، یعنی اللہ کی آیتیں، اللہ کا کلام اس کے سامنے رکھا گیا، ثم پھر اعرض، اس نے نظر انداز کر دیا، یا اس نے اعراض کیا، یا وہ سائیڈ پہ ہو گیا، اس نے اگنور کیا، عنہا، ان آیات کو، ان آیات کو اس نے اگنور کر دیا۔ اب یہاں پہ یاد رکھیں آیات مختلف قسم کی ہوتی ہیں، لیکن ہم دو موٹی آیتوں کی بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت، جو بڑی آیت جس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وہ آیات کونیہ ہیں، یعنی انسان کی تخلیق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دنیا کو پیدا کرنا، زمین و آسمان کو پیدا کرنا، سورج چاند ستاروں کو بنانا، یہ پہاڑوں کا گاڑنا، یہ سمندروں کا بہنا، یہ بارش کا نازل ہونا، یہ صحراؤں کا چلنا، یہ جنگلوں کا آباد ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری آیات کونیہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ آیات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ پھر اللہ نے ان آیات کے ساتھ ساتھ آیات منزلہ نازل فرمائیں، یعنی وہ آیتیں جو قرآن مجید کے اندر ہیں، اور ان آیات منزلہ کے اندر اللہ نے ان آیات کونیہ کا تذکرہ کر دیا، ساری کی ساری کائنات کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کلام حکیم کے اندر فرمایا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ظالم آدمی کون ہوگا جس کے سامنے اللہ کی آیات کونیہ بھی موجود ہوں، اور اس کے سامنے اللہ کی آیات منزلہ بھی موجود ہوں، اور وہ ان Recording سب کو stopped. دیکھتے ہوئے، ان کو اگنور کرتے ہوئے چھوڑ کے کسی اور طرف چلا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں انا، بے شک، ہم من المجرمین، مجرموں سے، منتقمون، Recording in progress. البتہ انتقام لینے والے ہیں، ہم مجرموں سے ضرور بضرور انتقام لینے والے ہیں۔ اب یہاں پہ کفر کی میں آپ کو چار موٹی سی قسمیں بتاتا ہوں، یہ نوٹ کر لیں۔ کفر کی چار موٹی قسمیں، ویسے زیادہ ہیں لیکن چار بڑی بڑی قسمیں ہیں۔ نمبر ایک ہے کفر الاستکبار، استکبار تکبر سے نکلا ہوا، یعنی انسان تکبر کرتے ہوئے اللہ کا انکار کر دے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔
کفر الاستکبار، یہ کون سا کفر ہے جو شیطان نے کیا تھا؟ جیسے اللہ فرماتے ہیں نا ابا واستکبارا، اس نے انکار کیا اور اس کے بعد اس نے تکبر بھی کیا، ابا واستکبارا نمبر 1۔ نمبر 2 ہمارے پاس ایک کفر الاستکبار آ گئی، اس کے بعد آ گیا کفر الشک، یعنی انسان شک کے اندر مبتلا ہو کے انکار کر دے، پتہ نہیں اللہ ہے، پتہ نہیں اللہ نہیں ہے، پتہ نہیں قیامت کا دن ہوگا، پتہ نہیں قیامت کا دن نہیں ہوگا، پتہ نہیں نبی آئے، پتہ نہیں نبی نہیں آئے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ بھی اللہ نے قرآن میں دی کہ جیسے وہ اصحاب کہف والے جو بھائی تھے، یعنی سورہ کہف کے اندر جو 2 بھائیوں کا قصہ آ رہا ہے، تو وہ کیا کہتا تھا؟ کہنے لگا وما اظن الساعۃ قائمہ ولئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، کہ میں یہ گمان نہیں کرتا، میرا نہیں خیال کہ قیامت قائم ہوگی۔ تو یہ کفر شک ہے۔ تیسرا کفر ہے جس کو کہتے ہیں کفر الاعراض، اللہ کی آیات بندے کے سامنے رکھی جائیں اور وہ ان کو اگنور کر کے سائڈ پہ ہو کے ان کا انکار کر دیں، اور اس کی دلیل یہ والی آیت جو آج ہم نے پڑھی۔ اور چوتھا ہے کفر النفاق، کہ انسان ظاہری طور پر تو ایمان کی بات کرے اور ایمان کے بارے میں بتائے کہ میں لا الہ الا اللہ کہہ دیا، لیکن حقیقت میں اس کا دل وہ ایمان پہ مطمئن نہ ہو اور دل کے اندر اس نے اسلام کے لیے بغض اور عناد اور کفر چھپا کے رکھا ہو، تو یہ کفر النفاق ہے۔ اس طرح سے کفر کی ایک اور قسم بھی آتی ہے جس کو استہزاء بھی کہہ جاتے ہیں، یعنی ایسی چیز کہ انسان دین اسلام کے ساتھ مذاق اڑائے اور اس کا مذاق اڑانا اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتَیْنَا ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، فلا تکن پس آپ نہ ہو جائیں فی مریت کسی بھی شک میں من لقائہ اس کے دیے جانے یا اس کے ملنے کے حوالے سے، وجعلنا اور ہم نے بنایا ہو اس کو ہدن ہدایت لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور آپ کو بھی اس بات میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ موسیٰ کو کتاب دی گئی، یعنی موسیٰ کو کتاب دی گئی اتھینٹک بات ہے، آپ کو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں دی گئی ہے یا پتہ نہیں دی گئی۔ یاد رکھیں لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں سے یہ ہے کہ انسان یقین کرے، شک کو چھوڑ دے۔ لا الہ الا اللہ کی مختلف شرطیں ہیں، 7 شرطیں آتی ہیں، العلم والیقین والقبول والانقیاد فدری معقول، یہ کچھ اشعار ہیں جو لا الہ الا اللہ کی شرطوں پہ مبنی ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کی شرطوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان شک سے نکل جائے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وجعلنا اور ہم نے بنایا منہم ان میں سے ائمۃ پیشوا یہدون وہ ہدایت دیتے ہیں بامرنا ہمارے حکم کی، لما جب صبر انہوں نے صبر کیا، یعنی جب انہوں نے صبر کیا تو ان کے صبر کی وجہ سے ہم نے بعض ان لوگوں میں سے امام مقرر کر دیے، وکانو اور وہ تھے بھی آیاتنا ہماری آیتوں پر یوقنون یقین رکھنے والے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان ربک بے شک تیرا رب ہوا وہ یفصل فیصلہ فرما دے گا بینہم ان کے درمیان، کب؟ یوم القیامتی قیامت کے دن۔ کس چیز کے بارے میں؟ فی ما اس کے بارے میں کانو تھے جس میں فی ہی وہ یختلفون اختلاف کرتے، جس چیز کے بارے میں قیامت کے دن وہ اختلاف کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے گا۔ اور ان کا اختلاف کیا تھا؟ آپ اور میں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ قیامت نہیں قائم ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں ہم ان کے ان سارے خیالوں کو ختم کر کے رکھ دیں گے، ان کے اختلاف کو ہٹا دیں گے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اولم کیا نہیں یہدی ہدایت دی لہم ان کو، یعنی کیا ان لوگوں کو اس بات نے کوئی سمجھ نہیں دی؟ کس بات نے؟ کم کہ کتنے ہی اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی من قبلہم ان سے پہلے من القرون بستیاں، کیا لوگوں کو اس بات نے کسی قسم کی کوئی سمجھ نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عرب کے نزدیک وہ قوم مدائن صالح وغیرہ، قوم عاد، قوم سمود، یہ سارے قریب قریب موجود تھے اور وہ وہاں سے سفر کرتے تھے، اور یہی بات اللہ نے یہاں پہ درج کی، فرمایا من قبلہم ان سے پہلے من القرون بستیوں سے، یمشون وہ چلتے ہیں فی مساکنہم ان کے گھروں میں، یعنی یہ لوگ ان کے گھروں میں سے گزر کے جاتے ہیں۔ ان فی ذالک ان بے شک فی ذالک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں، افلا یسمعون کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اولم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا کہ ہم نسوق چلاتے ہیں الماء پانی کو الی الارض ایسی زمین کی طرف، الجروز
جو بنجر زمین، ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف اتارتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، فنخرجو، پھر ہم نکالتے ہیں بہی، اس پانی کے ذریعے، زرعن، کھیتی کو، تأکلو، کھاتے ہیں، منہ، اس سے، انعامہم، ان کے چوپائے، وانفسہم، اور وہ خود، افلا یبصرون، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ یعنی آسمان سے پانی کا نزول ہونا اور بنجر زمین کا پھل جانا، پھول جانا، آباد ہو جانا، کیا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے کے لیے نشانیاں نہیں ہیں کہ کس طرح سے یہ سارے کام کر؟ دیکھیں اللہ نے یہاں پہ نا 3 طرح کی نشانیاں ایک طرح سے ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 نشانی کیا ہے کہ پہلی بستیوں کو ہم نے تباہ کیا، ٹھیک ہے جی، ان بستیوں سے یہ فائدہ، یہ رہنمائی نہیں حاصل کر سکتے، پھر ان بستیوں کے اندر سے یہ گزر کے جاتے ہیں، اس سے یہ رہنمائی نہیں حاصل کر سکتے، پھر یہ زمین جو بنجر پڑی ہوتی ہے، اس کے اندر ہم پانی برسا کے اس کے اندر سے کھیتیوں کو نکالتے ہیں، ان کھیتیوں کو یہ بھی کھاتے ہیں اور ان کے جانور بھی کھاتے ہیں، کیا یہ سارے عمل کو دیکھتے نہیں ہیں؟ اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان نہیں لے کے آتے، اور آگے سے جواب یہ کیا دیتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی یہ سبحان اللہ، آپ جسارت چیک کریں، یعنی آپ کسی بندے کی ہمت چیک کریں کیسی ہے۔ وَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، یہ جو فیصلے کا دن ہے، یہ فیصلہ ہے، یہ کب ہوگا؟ فتح کا مطلب ایک فیصلہ بھی ہوتا ہے، یعنی فیصلہ کن دن ہوتا ہے نا، کسی کو فتح مل جانی اور کسی کو ناکامی مل جانی وغیرہ، تو کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، قل کہہ دیجئے، یوم الفتح، یوم الفتح، وہ فیصلے کا دن ہوگا جس دن لا ینفع، نہیں فائدہ دیں گے، الذین، وہ لوگ، نہیں فائدہ دیا جائے گا یا نہیں فائدہ دیں گے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ایمانہم، ان کی قسمیں، وہم ینظرون، اور وہ اللہ کا بھلا کرے، مہلت دیے جائیں گے، ولا ہم ینظرون آ جائیں گے، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، لا ینفع الذین کفروا ایمانہم، ان کو ان کے ایمان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی ان کو کسی بھی قسم کی مہلت دی جائے گی۔ جیسے ہم نے کل پڑھا نا کہ لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہیں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، یا اللہ یقین آ گیا، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ہمیں واپس کر دے، ہم اچھے عمل کریں گے، ہم دیکھنے والے اور یقین کرنے والے ہو گئے، لیکن تب ان کے اس ایمان کا ان کو کوئی فائدہ نہیں، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں فاعرض، پس آپ اگنور کر دیں، عنہم، ان کو، وانتظر، اور آپ انتظار کریں، انہم، بے شک وہ، منتظرون، انتظار کیے جانے والے ہیں، یعنی آپ بھی انتظار کریں اور وہ بھی انتظار میں ہیں، ان کو بھی انتظار کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فیصلے کا دن ان کے سامنے کر دے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے ہم انشاءاللہ باذن اللہ اپنی سورۃ احزاب کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ احزاب یہ حزب سے نکلا ہوا ہے، احزاب حزب سے نکلا ہوا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے، احزاب کا مطلب ہوتا ہے، حزب کا مطلب ہوتا ہے ایک گروہ، اور اس کی جمع آتی ہے احزاب۔ احزاب کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے گروہ کو اکٹھا کر لیا جائے، حزب کی جمع آ جاتی ہے۔ اور غزوہ احزاب کو غزوہ احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر مشرکین مکہ کے جتنے بھی بڑے بڑے گروہ تھے، جیسے قریش مکہ ہو گئے، بنو غطفان ہو گئے، بنو سلیم ہو گئے، اور اسی طرح سے یہودیوں کے قبیلہ جو بنو قریظہ ہے یہ بھی آ گیا، بنو نذیر بھی آ گئے، اور اسی طرح سے اللہ آپ کا بھلا فرمائے، جو مختلف قسم کے جو بڑے بڑے قبائل تھے، یہ سارے اکٹھے ہو کے 10,000 کا لشکر لے کے مدینہ منورہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آ گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو مد مقابل مسلمان تھے جو 3,000 تھے، اور 3,000 میں بھی بعض ایسے تھے جو منافقین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر شروع کی آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض توجیحات، یعنی بعض نصائح بیان کی ہیں، اس کے بعد زہار کی مذمت کی گئی ہے، منہ بیلے بیٹوں کے رشتوں کے بارے میں بات ہوئی ہے، پھر اس کے بعد غزوہ احزاب اور بنو قریظہ وغیرہ کے بارے میں بات ہوئی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امہات المومنین ہیں انہوں نے کچھ مطالبہ کیا، اس حوالے سے انشاءاللہ باذن اللہ بات ہوئی۔ تو یہ بڑی زبردست صورت ہے جس کے اندر احکامات بھی آتے ہیں مومنوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے بڑی شان بھی اس کے اندر رکھی ہے، اور غزوات کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ایمان کو بھی بڑھایا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم شروع کرتے ہیں، اور بڑی یہ جذباتی سی صورت اور بڑی مزے کی صورت ہے، اس کے اندر ہمارے بس کئی سارے عائلی مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں، پردے کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں، اور ہمیں خاندانی طور پہ کس طرح سے رہنا چاہیے اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں حل ہو جاتی ہیں،
اور مسلمانوں کے لیے جذبہ جہاد اور جہاد کے حوالے سے اور توکل علی اللہ کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اتق اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کریں، اللہ سے تقوی اختیار کریں، ولا تطع، اور نہ آپ پیروی کریں، کن کی؟ الکافرین، کافروں کی، والمنافقین، اور نہ ہی منافقوں کی۔ آپ کو منافقوں اور کافروں کی پیروی کرنے کی، یعنی ان کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کانا، وہ ہے، علیمن، جاننے والا، اور حکیمن، حکمت والا۔ پیروی آپ نے کرنی کس کی ہے؟ فرمایا واتبع، اور پیروی کیجئے، ما، اس چیز کی، یوحا، جو وحی کیا جاتا ہے، الیک، آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ یعنی نبی جو مکلف ہے یہ اللہ کی وحی کی پیروی کا مکلف ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کانا، وہ ہے، بما تعملون، جو بھی تم عمل کرتے ہو، خبیرن، ان کو دیکھنے والا۔ وتوکل، اور توکل کریں، علی اللہ، اللہ پر، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ تعالیٰ، وکیلاً، کارساز، اللہ کارساز کافی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف انسان کو توکل کرنا چاہیے۔ یہ چند توجیحات ہی باتیں تھیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے، اصل میں یہ اس دور کی بات ہے جب یعنی آزاد کردہ جو غلام تھے نا، ان غلاموں کو بڑی اہمیت حاصل ہونا شروع ہوگی، اور اس میں جو غلام تھے، ایک وہ تھے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، جانتے ہیں، بڑا معروف نام ہے مکہ کے اندر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آزاد کروا دیا تھا، آزاد کر دیا تھا۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرنے لگے، یعنی زید بن محمد کہنے لگ گئے۔ متبنہ بیٹا جو ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں یہ معاشرے کے اندر اویئرنیس نہیں ہے، ہم جو بچہ لے پالک بچہ جس کو کہتے ہیں نا، اڈاپٹڈ بچہ کہہ لیں، ہم اگر کوئی بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس کے باپ کا نام لکھنے کی بجائے اپنا نام لکھ لیا جاتا ہے۔ مطلب نصر اللہ نے اگر کوئی بچہ اپنے بھائی کا اڈاپٹ کیا ہے تو بچے کا نام اور ولدیت کے اندر نصر اللہ کا نام آ جائے گا۔ یہ ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر عام مسائل پائے جاتے ہیں۔ ایسا کرنا شرعی اعتبار سے قطعاً درست نہیں اور حرام ہے، لہذا یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ آپ گارڈین کے کھانے میں نام لکھ دیں، اس کے اصلی باپ کی طرف نام منسوب کریں، یعنی اگر نہ پتہ چلے کہ اس کا باپ کون ہے۔ اسی طرح سے جو عرب کے اندر نا ایک بہت بری عادت پائی جاتی تھی، وہ تھی اپنی بیوی سے جب کوئی بندہ ناراض ہوتا نا تو بیوی کو کہتا کہ انتی علی کظہر امی، یعنی تو میرے اوپر ایسے ہی حرام ہے جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے، تو میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گا۔ تو عرب کے ہاں یہ چیز تھی کہ اس کو طلاق ایک طرح سے شمار کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ باتیں بھی ارشاد فرما دیں کہ تمہاری وہ مائیں جنہیں تم ایسے، تمہاری وہ بیویاں جنہیں تم ایسی بات کر لیتے ہو، تمہاری مائیں نہیں بن جاتی۔ اور پھر اس کے بعد آگے سورۃ مجادلہ کے اندر تفصیل کے ساتھ جا کے زہار کے حوالے سے انشاءاللہ ہم جو احکامات ہیں وہ پڑھیں گے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، لرجل، کسی آدمی کے لیے، من قلبین، دو دل، فی جوفہ، اس کے پیٹ کے اندر۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں بنائے۔ ایک ہی وقت میں ایک بندہ مسلمان اور ایک ہی وقت میں بندہ کافر نہیں ہو سکتا، یا کافر ہوگا یا مسلمان ہوگا، یا منافق ہوگا یا مومن ہوگا، یا وہ دائرہ اسلام کے اندر ہوگا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ ایسے نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک آدمی دو کشتیوں کا سوار ہو، ایک وقت میں وہ ایک ہی ہوگا۔ منافق کی اگر ہم بات کریں تو منافق ظاہری طور پہ اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، حقیقت میں وہ پکا کافر ہی ہے، اس کا دل اس بات پہ مطمئن ہے کفر کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کہتے ہیں ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، لرجل، کسی ایک آدمی کے لیے، من قلبین، دو دلوں میں سے، فی جوفہ، اس کے پیٹ کے اندر، اس کے پیٹ کے اندر دو دل نہیں بنائے۔ وما جعل، اور نہیں بنایا اس نے، ازواجکم، تمہاری بیویوں کو، اللائی، یعنی وہ بیویاں، تظاہرون، تم نے زہار کیا، منہن، ان سے، امہاتکم، تمہاری مائیں، یعنی جن بیویوں کو، زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی زہر سے نکلا ہوا ہے نا، کوئی آدمی اپنی بیوی کو یہ کہہ دے انتی علی کظہر امی، تو میرے اوپر میری ماں کی طرح، یعنی سادہ ترجمہ یوں کہہ لیں، تو میرے اوپر میری ماں کی طرح حرام ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جن کو تم اپنی مائیں کہہ دیتے ہو وہ بیویاں تمہاری بیویاں ہی رہتی ہیں، تمہاری مائیں نہیں بن جاتی حقیقت میں۔ اس کی آگے ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ سورہ مجادلہ کے اندر بات کریں گے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وما جعل، اور نہیں بنایا اس نے، ادعیاءکم، تمہارے پکارنے کو، ابناءکم، تمہارے بیٹے، یعنی تم اگر کسی کو اپنا بیٹا کہہ کے پکارتے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے حقیقی بیٹے بن گئے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں کلاس میں کہہ دوں فلاں بیٹے آپ ایسے کر لیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میرا ہی بیٹا بن گیا۔
متبنہ بیٹا، لے پالک بیٹا تمہارے بیٹے نہیں بن جاتے۔ ذالکم، یہ قولکم بات ہے تمہارے، بافواہکم تمہارے منہوں کی، یہ تمہارے منہوں کی بات ہے۔ واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی، یقول الحق، کا وہ حق کہتا ہے، وہو، اور وہ یہدی ہدایت دیتا ہے، السبیل راستے کی۔ تو ثابت کیا ہوا کہ لے پالک جو بھی بچہ یا بچی ہوگی، اس کے باپ کے خانے کے اندر اس کے باپ کا ہی نام آئے گا، آپ کا نام نہیں آ سکتا۔ پھر اسی طرح سے لے پالک کی وراثت کا مسئلہ ہے۔ اس وقت لوگ یہ سمجھنے شروع ہو گئے کہ لے پالک کو شاید وراثت کے اندر بھی حصہ دیا جائے گا، لے پالک کا وراثت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ادعوہم، پکارو ان کو، ادعوہم پکارو ان کو، لآبائہم ان کے آبا کے ساتھ، یعنی ان کے باپوں کے نام کے ساتھ ہی ان کو پکارا جائے۔ ہوا، یہ اقسط، سب سے زیادہ عدل ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ انصاف والی بات یہ ہے کہ ان بچوں کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارا جائے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا، یعنی سوال ہمارے ہاں بھی یہ سوال ہوتا ہے نا جی، مجھے میں نے ایدھی سینٹر سے بچہ اڈاپٹ کر لیا، اب میں کیا کروں، میں اس کا نام پہ کیا لکھوں؟ اللہ نے اس کا حل بھی دیا، فرمایا فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا، اگر تم نہیں جانتے آباءہم ان کے باپوں کو، فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین دینی بھائی، وَمَوَالِيكُمْ اور وہ تمہارے ساتھی ہیں۔ یعنی تم نے اگر نام لینا ہی ہے تو گارڈین کا نام آ جائے، نیچے اس کے ذمہ دار کا نام آ جائے، اس کے رسپانسبل کا نام آ جائے، اس کے مربی کا نام آ جائے، باپ کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعید فرمائی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو لوگ اپنے اصلی باپ کی طرف نسبت چھوڑ کے کسی اور باپ کی طرف نسبت کرتے ہیں، یعنی لعنت کی ہے۔ اور بعض لوگوں، یہ جو ہمارے ہاں آج کل ذات کو تبدیل کرنے کا سلسلہ بن گیا نا، کوئی بھی بندہ اپنی ذات تبدیل کر کے بڑی ذات کی طرف منتقل ہو جاتا ہے یا اپنے آپ کو بڑا کہنا شروع کر دیتا ہے، یہ بھی بڑا وعید والا معاملہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنی ذات کے علاوہ کسی اور ذات کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے، اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو یہ بری بات ہے جو ہماری سوسائٹی کے اندر عام ہو رہی ہے، لوگ کہاں سے اٹھ کے کہاں آتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی پوری نسل ہی تبدیل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ، اور نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی بھی گناہ، فیما اس چیز کے بارے میں، اخطأتم بہ جس میں تم نے کوئی خطا کر لی، کوئی خطا کر لی، کوئی تم سے یعنی غلطی ہو گئی۔ ولیکن، اور لیکن، ما جو، تعمدت ارادتاً کریں، قلوبکم تمہارے دل۔ تعمد کا مطلب ہوتا ہے عمدن، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں نا عمدن، یہ میں نے کام کیا، تو عمدن اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی سے تم سے کوئی کام ہو گیا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر تم نے ارادتاً اور تمہارے دلوں نے ارادہ کرتے ہوئے کوئی کام کیا تو یہ غلطی ہے۔ وکان اللہ، اور لیکن اللہ سبحانہ و تعالی، غفور، وہ معاف کرنے والا ہے، اور رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اولا، وہ سب سے زیادہ مستحق ہیں، بالمؤمنین، مومنوں کے بارے میں، من انفسہم ان کی اپنی جانوں سے بڑھ کر، ان کی اپنی جانوں سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں کے بارے میں زیادہ وہ مستحق ہیں۔ کس چیز کے؟ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے مستحق ہیں مومنوں کے حوالے سے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ ہو اور لوگ اس کے اندر چھلانگیں لگا رہے ہیں، اور میں تمہیں یہاں سے، تمہاری اس جگہ سے پکڑ کے تمہیں واپس کھینچتا ہوں، بعض لوگوں کو میں بچا لیتا ہوں اور بعض وہاں پہ گر جاتے ہیں، یہ نبی۔ اور اس طرح سے اللہ نے فرمایا نا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں پہ بڑے حریص ہیں، بڑے رحم کرنے والے، بڑے شفیق ہیں، اور مومنوں کے بارے میں صحیح فیصلہ کرنے والے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کیا چیز اختیار کی جائے اور کس چیز کو چھوڑا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ، اور اس کی بیویاں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، اُمَّهَاتُهُمْ، وہ ان کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں نبی کی بیویاں۔ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کی بیویوں کے ساتھ کسی کا نکاح نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے جی، وہ مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور قریبی رشتہ دار، بعضهم، بعض ان کے، اولا، وہ زیادہ مستحق ہیں، ببعض، بعض کے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین، مومنوں سے، والمہاجرین، اور مہاجرین سے۔ یہاں پہ اس آیت کے اندر میں آپ کو تھوڑا سا اس کا خلاصہ سمجھاتا ہوں تاکہ آیت آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی بعض نا اس وقت کے اندر بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ جو مومن مہاجرین ہیں وراثت میں سے ان کو بھی حصہ دینا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں نا وراثت میں ایک دوسرے کا حصہ لینے کے حوالے سے وہ زیادہ مستحق ہیں نسبتاً باقی عام مومنین کے اور عام مہاجرین کے۔ ایسے نہیں ہے کہ
آپ اقرب وراثت کی جو تھیوری ہے نا وہ یہ ہے کہ وراثت سب سے پہلے اپنے قریبی کی طرف منتقل ہوتی ہے، اگر یہ نہیں پایا جاتا تو پھر اگلے کی طرف، اگر وہ نہیں پایا جاتا تو اگلے کی طرف، ایسے جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے وراثت باپ دادا اور بیٹا تینوں موجود ہیں، بیٹا اگر فوت ہوتا ہے تو سب سے قریب بیٹے کے دادا نہیں بلکہ باپ ہے، تو وراثت باپ کی طرف منتقل ہوگی۔ باپ اگر نہیں ہے تو پھر دادے کی طرف منتقل ہو جائے گی، دادا نہیں ہے تو دادے کے بھائی باپ کے بھائی کی طرف منتقل ہو جائے گی، باپ کا بھائی نہیں ہے تو اس کی طرف یعنی کسی اور کی طرف، اس طرح سے اقرب الی الاقرب جائے گی۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں جو رشتہ دار ہیں وہ اس چیز کے زیادہ مستحق ہیں نسبتاً عام مومنوں اور مہاجرین کے، اللہ مگر ان تفعلوا کہ تم کرو الی اولیائکم ان اپنے جو تمہارے ساتھی ہیں، اولیاءکم سے مراد یہ ہوگا کہ جو تمہارے دوست ہیں، قریبی لوگ ہیں، معروفاً کوئی نیکی کا کام، کوئی نیکی کا کام، کوئی اچھا کام، کوئی یعنی ویسے تم نے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے تو وہ تمہاری مرضی ہے۔ کانا یہ ہے، کانا ذالک یہ ہے، فی الکتاب کتاب کے اندر مستوراً لکھا گیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے پکڑا من النبیین نبیوں سے، میثاقہم ان سے وعدہ، ومن کا اور تم سے بھی، ومن نوح اور نوح علیہ السلام سے، و ابراہیم اور ابراہیم سے، و موسیٰ اور موسیٰ سے، و عیسیٰ بن مریم اور عیسیٰ بن مریم سے، واخذنا اور ہم نے پکڑا منہم ان سے، میثاقا غلیظا سخت وعدہ۔ یہاں پہ یاد رکھیں ایک وعدہ وہ ہے جو ہم عام مسلمانوں سے ہوا، وہ کون سا وعدہ ہے؟ وہ عہد الست ہے، الست بربکم قالوا بلا وربنا، جیسے ہم نے وہ صورت مائدہ کے اندر ہم نے جا کے سورہ اعراف کے اندر ہم نے ان آیات کے اندر یہ پڑھا تھا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ یہ پوری امت کے، پوری کائنات کے جو مسلم لوگ تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، عہد الست جس کو کہا جاتا ہے، یا آیت میثاق کے اندر جو ہم نے پڑھا۔ نبیوں سے جو وعدہ اللہ لیتے ہیں وہ وعدہ عام لوگوں سے مختلف ہوتا ہے، اس وعدے کے اندر یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ تم نے اپنے سے پہلے آنے والے نبی کی بھی تصدیق کرنی ہے اور اس کی کتابوں کی بھی تصدیق کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو نبیوں سے وعدہ لیا اور آپ سے بھی وعدہ لیا، نوح سے لیا، ابراہیم سے لیا، عیسیٰ سے لیا، موسیٰ سے لیا، بڑا وہ سخت وعدہ تھا، یعنی وہ بڑا پختہ وعدہ تھا۔ لیسأل تاکہ وہ سوال کرے، الصادقین سچوں سے، عن صدقہم ان کی سچائی کے حوالے سے، یعنی اللہ نے یہ صرف وعدہ نہیں لیا بلکہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وعدے کے حوالے سے سوال بھی کریں گے۔ وَأَعَدَّ اور اس نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذابا علیما دردناک عذاب۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے، اذکروا یاد کرو، نعمت اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر تھی۔ اچھا اب میں یہاں پہ سے نا غزوہ احزاب شروع ہو رہا ہے۔ مزے کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے ہاں عام طور پہ جب دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں، کسی بھی کتاب کے اندر جب جنگ کا واقعہ شروع ہوتا ہے نا تو جنگ سے پہلے اس کی گراؤنڈ ریئلٹی کے بارے میں بات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے اسباب کا تعین کیا جاتا ہے، پھر ان اسباب کے بعد اس جنگ کے مراحل کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جنگ کے مراحل مکمل ہونے کے بعد پھر آخر پہ نتیجے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ کی کلام کا یہ اعجاز ہے کہ بات تو غزوہ احزاب کی شروع ہو رہی ہے لیکن ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب، ریئلٹیز، نتائج ان کا ذکر نہیں کیا، بلکہ سیدھا سیدھا یہ ذکر کیا کہ تم جب اس جنگ کے اندر شریک تھے تو اللہ نے تم پر کیسی نعمت کی، تمہیں وہ لشکر دیے، تم سے وہ بات کی، تمہیں وہ مدد فراہم کی جو تمہیں پتہ ہی نہیں تھی۔ تو یہ قرآن کا ہی اسلوب ایسا ہو سکتا ہے، دنیا کی کتابیں ایسے اسلوب اختیار نہیں کرتی۔ تو اللہ پتہ کیا فرما رہے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے، اذکروا تم یاد کرو، نعمت اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر تھی، اذ جب، جاءتکم آئے تمہارے پاس، جنود لشکر، جندن کی جمع جنود آتی ہے، فارسلنا پھر ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، ریحن تیز و تند ہوا، وجنودن اور ایسے لشکر ہم نے بھیجے، لم تروہا تم ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے، وکان اللہ اور ہے اللہ سبحانہ و تعالی، بما اس چیز کو، تعملون جو تم عمل کرتے ہو، بصیراً دیکھنے والا، تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔
اذ جاؤکم، اب یہاں پہ بھی بڑی زبردست منظر کشی اللہ تعالیٰ نے کی، یعنی پہلی منظر کشی اس طرح سے کی گئی ہے کہ ہم نے ڈائریکٹ تمہاری مدد کر دی، ہوا بھیج کے، لشکر بھیج کے تمہاری مدد کر دی، یہ اللہ کی نعمت تھی، تم اس کو یاد کرو۔ پھر فرمایا اذ جاؤکم، اب ان کے آنے کی کیفیت بیان ہو گئی۔ دیکھیں غزوہ احزاب اپنی نوعیت کا نا بڑا ڈینجرس قسم کا غزوہ تھا، جس کے اندر مسلمانوں کو اندرونی اور بیرونی دونوں پریشانیوں کا سامنا تھا۔ اندرونی پریشانی یہ تھی کہ منافقین 3000 مسلمان تھے، ان میں سے منافقین بھی تھے، وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے، بلکہ صرف ساتھ ہی نہیں چھوڑا انہوں نے، بلکہ آگے جا کے آیات آئیں گی وہ مسلمانوں کو ڈراتے تھے۔ اب ایسی کیفیت میں جب سامنے دشمن کھڑا ہو، بجائے آپ کو دلیری دینے کے، آپ کو بہادر کرنے کے، آپ کی ہمت بندھانے کے، آپ کی ہمت کو خراب کیا جائے تو کیا کیفیت ہوگی۔ ایک یہ مسئلہ تھا، اوپر سے بنو قریظہ جو تھے انہوں نے مشرکین مکہ کا ساتھ دیا تھا، ادھر سے مشرکین مکہ 10,000 کا لشکر لے کے چڑھے ہوئے تھے۔ اب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی السلام کو مشورہ دیا کہ ہم ایک خندق کھودتے ہیں اور اس خندق کے پیچھے رہ کے ہم لوگ لڑائی کریں گے، ادھر کوئی بندہ آئے نہیں گا، محاصرہ ہی ہوگا ہمارا اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور قلعہ اتنی سپیڈ سے بنا نہیں سکتے تھے۔ اب اللہ نے کیفیت بیان کی، فرمایا اس جب جاؤکم، وہ آئے تمہارے پاس، کہاں سے؟ من فوقکم، اوپر سے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے، یعنی ہر طرف سے، وَإِذْ، اور جب، زاغت الابصار، آنکھیں پھٹی گئیں، یعنی آنکھیں جس کو کہنا پھٹی کی پھٹی آنکھیں رہ جانا، وبلغت، اور پہنچ گئے، القلوب، دل، الحناجر، کہاں؟ یہ گلے کے اندر۔ جب انسان بہت زیادہ خوف کی کیفیت میں ہوتا ہے، آپ اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، انسان جب بہت زیادہ خوف کی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اس کا دل یہاں پہ گلے کے اندر دھڑک رہا ہے، ایسے ایسے ہو رہا ہے، بہت زیادہ خوف کی کیفیت میں اس جگہ پہ انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ 100% اگزامپل یہاں پہ دی ہے، وبلغت القلوب الحناجر، تمہارے دل تمہارے حلقوں میں آ چکے تھے، وتظنون، اور تم گمان کر رہے تھے، باللہ، اللہ کے بارے میں، ظنونا، بڑے عجیب و غریب قسم کے گمان۔ اللہ کہتے ہیں یہ ایسا کوئی ہلکا کام نہیں تھا، ہنالک، یہ وہ جگہ تھی، ابتلی المؤمنون، آزمائے گئے مومنین، وزلزلوا، اور جھٹکا دیا ان کو، یعنی وہ ہلائے گئے، زلزالا شدیدا، بہت زیادہ ہلانا مسلمانوں کو، یعنی یہ بڑا ایک سخت قسم کا مسئلہ تھا۔ اور اس غزوہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے فراوانی بھی بڑی کی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اسلام جو تھا وہ مزید بڑھنا شروع ہو گیا اور بڑے اچھے اچھے معاملات ہونا شروع ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ مسلمانوں کو آزمائے بھی گئے اور ان کو بڑا سخت قسم کا جھنجھوڑا گیا۔ اب یہ منافقین کا رویہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، فرمایا وَإِذْ، اور جب، یقول، کہا، المنافقون، منافقوں نے، والذین، اور ان لوگوں نے، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں مرض، مرض تھا، ما وعدنا اللہ، نہیں ہم سے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، الا، مگر، غروراً، دھوکے کا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے دھوکے کا وعدہ پتہ ہے کہ اللہ کے رسول آئے، آگے کہا تملک العرب والعجم، نبی علیہ السلام آئے کہ کیسر و کسرا فتح ہو جائے گا، اللہ روم کو پارا پارا کر دے گا، اللہ کسرا کو پارا پارا کر دے گا، ان کے خزانوں کو تمہارے پاؤں میں لے جائے گا۔ منافقین کہنے لگے باتیں تو کیسر و کسرا کی ہو رہی ہیں، اور یہ موجود ہے، یہ الفاظ موجود ہیں تاریخ کے اندر کہ منافقین کہتے تھے باتیں تو کیسر و کسرا کی فتح یابی کی ہوتی تھیں، لیکن اس وقت ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم سکون سے رفع حاجت کرنے کے لیے، یعنی واش روم میں نہیں جا سکتے کہ ہماری جان کہیں وہاں پہ نہ آ کے نکل لی جائے، یا ہمارے اوپر لوگ چڑھ نہ دوڑیں، تو اس قسم کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ اب یہ کیفیت تھی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتْ، اور جب کہا، طَائِفَةٌ، ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، یا اہل یثرب، یا اہل یثرب، اے مدینہ والو۔ یہ مدینہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد اس کا نام رکھا گیا، پہلے تو یثرب نام تھا، اور یثرب کہتے ہیں ایسی زمین کو جہاں پہ وبائی امراض پائے جاتے ہوں، یثرب وبائی امراض والی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ تو یا اہل یثرب کہنے لگے، یعنی وہ جو گروہ تھا منافقوں کا، وہ کہنے لگا اے اہل مدینہ، لا مقام، تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، لکم، تمہارے لیے، فرجعوا، پس تم لوٹ جاؤ، واپس ہو جاؤ، تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، یعنی زمین جگہ نہیں دے رہی۔ وَيَسْتَأْذِنُ، اور اجازت طلب کرتا ہے، فریق، ایک گروہ، ان میں سے، النبی، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، ایک گروہ ان میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہہ کر اجازت طلب کرتا ہے، یقولون، وہ کہتا ہے، ان، بے شک، بیوتنا، ہمارے گھر، عورا، وہ غیر محفوظ ہیں، یعنی کھلے پڑے ہیں،
منافقین آ کے اللہ کے رسول کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، وہ غیر محفوظ ہیں، ہم نے اپنے گھروں کی حفاظت کرنی ہے۔ حالانکہ حقیقت میں ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہی بعورا، وما اور نہیں ہے ہی وہ بعورا غیر محفوظ یا ننگے، این یریدون نہیں وہ ارادہ رکھتے الا مگر فرارن بھاگنے کا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ موت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لڑنے کی ہمت نہیں ہے۔ دیکھیں یاد رکھیں، بہادری اور نفاق دو چیزیں ایک دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ یا نفاق ہوگا یا بہادری ہوگی، یا اسلام ہوگا یا کفر ہوگا، دو چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اصل میں ان کے گھروں کا مسئلہ نہیں ہے، حقیقت میں وہ بھاگنے کی لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ولو اور اگر دخلت داخل ہو جائیں علیہم ان پر من اقطاریہا اس کی سائڈوں سے، ثم پھر سئلوا سوال کیا جائے الفتنۃ آزمائش کی، لآتوہا تو وہ آئیں گے، وما تلبسوہا تو اللہ فرماتے ہیں لا تو وہ ضرور اسے دیں گے، وما تلبسوہا اور نہ وہ دیر لگائیں گے بہا اس گھر میں مگر یسیرن تھوڑی سی، کہ اگر منافقین اگر وہ داخل ہو جائیں یعنی سائڈوں سے، مدینہ کے سائڈوں سے، پھر ان سے آزمائش کا سوال کیا جائے تو وہ آئیں گے، اسی وقت وہ آ کے دینا شروع ہو جائیں گے اپنے معاملات۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق کانو تھے وہ عاہد اللہ سے وعدہ کرتے من قبل اس سے پہلے۔ حقیقت میں کیا ہے کہ منافقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس سے پہلے وعدہ کر چکے تھے، کس بات کا؟ کہ لا نہیں یولون وہ پلٹیں گے الادبار اپنی ایڑیوں کے بل، یا پیٹھ پھیر کے، اپنی پیٹھ پھیر کے وہ بھاگیں گے نہیں۔ حقیقت میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس حوالے سے وعدہ کر چکے تھے کہ اللہ، اچھا پچھلی آیت کو دوبارہ ایک مرتبہ ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ولو اور اگر داخل ہو جاتے علیہم ان پر من اقطاریہا ان مدینہ کی سائڈوں سے، ثم سئلوا پھر سوال کیا جاتا الفتنۃ آزمائش کا، لآتوہا وہ ضرور بضرور آتے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ منافقین مدینہ کے اندر موجود تھے، اگر یہ لشکر جو احزاب آیا ہوا ہے، مشرکین مکہ یا دیگر لوگ کافر آئے ہیں، یہ مدینہ کے ارد گرد سے اگر مدینہ کے اندر داخل ہوتے اور پھر آ کے منافقوں سے یہ کہتے کہ ہمارے ساتھ چلو اور ہمارے ساتھ مل کے لڑائی کرو، الفتنہ یعنی فتنے کی تیاری کرو، تو اللہ کہتے ہیں لآتوہا وہ ضرور بضرور ان کی طرف آ جاتے۔ ٹھیک ہے جی، فوراً ان کی طرف آتے اور ان کی بات مان لیتے۔ حالانکہ حقیقت کیا ہے، وہ اس سے پہلے تو اللہ سے وعدہ کر رہے تھے کہ لا یولون الادبار کہ وہ کبھی بھی اپنی پیٹھیں پھیر کے بھاگیں گے نہیں۔ یاد رکھیں وکان عہد اللہ اور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ مسئولاً ایسا وعدہ جو سوال کیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے لن ینفعکم ہرگز نہیں تم کو فائدہ دے گا الفرار بھاگنا، تم یہ بھاگ رہے ہو تو تمہیں یہ بھاگنا فائدہ نہیں دے گا، ان فررتم اگر تم بھاگ رہے ہو من الموت موت سے، اب القتل یا قتل سے، وَإِذًا اور تب وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ اور تب تمہیں نہیں فائدہ دیا جائے گا الا مگر قلیلاً بڑا تھوڑا۔ یعنی اگر تم موت سے یا قتل ہونے سے بھاگ کے جا بھی رہے ہو تو کدھر جاؤ گے؟ اگر بچ بھی گئے مثال کے طور پہ تو یہ زندگی دائمی یا ابدی رہنے والی تو نہیں ہے۔ 5 سال 10 سال تھوڑے سال چند سال تم رکو گے اور اس کے بعد دوبارہ تمہیں موت آ جائے گی۔ جیسا اللہ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں پہ بھی ہو جاؤ گے موت تمہیں آ کے پا لے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگرچہ تم بڑے مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہیں آ گئے، بڑے بڑے پلروں کا تم نے سہارا کیوں نہیں لے لیا، موت تو تمہیں وہاں پہ بھی آ جائے گی۔ تو یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، تھوڑا سا فائدہ تم لے لو گے۔ قل کہہ دیجئے من اس الذی وہ جو یعصمکم یعنی قل کہہ دیجئے من کون ہے ذلذی اس سے یعصمکم جو تم کو بچائے گا من اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے یہ کہیے کہ اللہ سے تمہیں کون بچائے گا، کون سی ذات تمہیں اللہ سے بچائے گی، ان ارادہ اگر وہ ارادہ کر لے بکم تمہارے ساتھ سوءن کسی بھی عذاب کا یا پریشانی کا، او ارادہ یا وہ ارادہ کرے بکم تمہارے ساتھ رحمتن کسی رحمت کا، ولا یجدون وہ نہیں پائیں گے لہم ان کے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ ولین کوئی بھی ولی، کوئی بھی دوست، ولا نصیرہ اور نہ ہی کوئی مددگار، ان کو کوئی بندہ اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں ملے گا۔ قد تحقیق یعلم اللہ جان لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن کو،
المعوقین ان کو جو روکنے والے ہیں، منکم تم میں سے، والقائلین اور کہنے والوں کو، لاخوانہم اپنے بھائیوں کو، ہلم الینا ہماری طرف آ جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے ان لوگوں کو جو روکنے والے ہیں، مسلمانوں کو روکنے والے، نہ جاؤ یار بڑا سخت مسئلہ ہے، لڑائی میں مارے جائیں گے. اور اللہ ان کو بھی بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے جو کھڑے ہو کے آوازیں لگاتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں ہلم الینا ہماری طرف آ جاؤ. ولا یاتون اور وہ نہیں آتے، البأس اس جہاد کے اندر یا اس لڑائی کے اندر، الا مگر قلیلا بڑے تھوڑے سے لوگ. وہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو آ رہے ہیں اور آ کے لڑائی کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں، فرمایا اشحتن، اشحتن یہ بخیل ہیں، علیکم تم پر، یہ تم پر بڑے بخیل ہیں یہ منافقین. فَإِذَا پس جب جاء الخوف جب کوئی خوف کی خبر آتی ہے، یہ کوئی خوف آتا ہے، رأیتہم تو وہ دیکھتے ہیں، تو رأیتا تو آپ دیکھیں گے ہم ان کو. اے نبی جب کوئی خوف کی خبر، کوئی پریشانی کی خبر آتی ہے، یا مثال کے طور پہ جب خندق کھودی ہوئی تھی تو چند ایسے لوگ تھے جو خندق کو پار کر کے اس طرف آ گئے تھے، تو یہ خوف کی خبر تھی. یا مختلف، کیونکہ ایک مہینہ مشرکین مکہ نے ایک مہینہ مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا ہے غزوہ احزاب کے وقت. ایک مہینہ جب ایسی خوف کی اور پریشانی کی کیفیت ہو تو ایک لمحہ گزرنا مشکل ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ ایک مہینہ کیسے سنگین گزرا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ جب کوئی خوف والا معاملہ آتا ہے، رَأَيْتَهُمْ آپ ان کو دیکھتے ہیں، يَنْظُرُونَ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیسے؟ تدور اعینہم اپنی آنکھوں کو گھما کے، کلذی ایسے آدمی کی طرح، یغشا علیہ کہ ڈھانپ لیا ہے اس پر، من الموت موت نے. یعنی جب کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی خوف کا معاملہ آتا ہے، مجھے آیتیں پڑھتے ہوئے بڑا مزہ آ رہا تھا پہلے بھی، تو ابھی بھی میرے ذہن میں وہ تصور آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کمال کی منظر کشی کی ہے کہ منافقین کا رویہ یہ ہے کہ خوف کی خبر آتی ہے تو اے نبی آپ ان کو دیکھیں گے، وہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہوں گے کسی ایسی بکری کی طرح جس کو چھری نظر آ رہی ہو، خوف والی کیفیت میں، اور آنکھیں گھما گھما کر کہ موت ابھی ان کو آئی کہ آئی. پھر اللہ کہتے ہیں فَإِذَا اور جب ذَهَبَ الْخَوْفُ خوف چلا جاتا ہے، یعنی وہ پریشانی والی خبر چلی جاتی ہے، سَلَقُوكُمْ تو وہ بڑی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں آپ کی طرف، یعنی تانے دینے لگتے ہیں، بِأَلْسِنَةٍ اپنی زبانوں کے ساتھ، حِدَادٍ تیز زبانوں کے ساتھ وہ تانا زنی شروع کر دیتے ہیں. اشحتن اور وہ بخیل ہیں، کس پر؟ اشحتن وہ بخیل ہیں، علی الخیر خیر پر. اولئک اللہ کہتے ہیں یہی ہیں وہ لوگ، لم یؤمنوا وہ نہیں مان لاتے، فاحبط اللہ تو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے، برباد کر دیا، اعمالہم ان کے اعمال کو. وکانا اور ہے، ذالک یہ، علی اللہ اللہ پر، یسیرن بڑا ہی آسان، یہ معاملہ اللہ پہ بڑا آسان ہے. یحسبون الاحزاب یحسبون وہ گمان کرتے ہیں، الاحزاب احزاب کے بارے میں، لم یذهبوا کہ وہ نہیں گئے. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ اور اگر آ جائیں احزاب، یودوا تو وہ چاہیں گے، لو کاش کہ انہم وہ، بادونا نکل جائیں، فی الاعراب قریب کی بستیوں میں، یعنی وہ دیہاتوں میں بھاگ جائیں. یسألون وہ سوال کرتے ہیں، عن انبائکم آپ کی خبروں کے بارے میں، ولو اور اگرچہ کانو وہ تھے، فیکم اگر وہ ہوتے، فیکم تم میں، ما قاتلوا وہ ہرگز نہ لڑتے، الا مگر قلیلا بڑے تھوڑے لوگ. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، جب یعنی ان کی بزدلی کی علامت ایک طرح سے بزدلی کی ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ احزاب جو گروہ تھے نا وہ واپس چلے گئے، لیکن وہ گروہ واپس نہیں گئے. اگر وہ واپس آ جاتے ہیں، یعنی وہ گروہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، تو منافقین یہ چاہیں گے کہ مدینے سے بھاگ نکلیں اور قریب کی بستیوں میں جا کے آباد ہو جائیں تاکہ لڑنا نہ پڑے، اور پھر ان بستیوں سے تمہارے بارے میں معلومات اکٹھی کریں، CID لیں کہ کیا معاملات چل رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ اول تو ان کی کوشش یہ ہے کہ یہاں سے بھاگ جائیں، اور اگر یاد رکھیں یہ اگر آپ میں باقی رہ بھی گئے تو لڑیں گے نہیں. ہاں بڑے تھوڑے سے ایسے لوگ ہوں گے جو لڑیں گے، یا بڑا کم ہوں گے جو وہ لڑیں گے. اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، لقد البتہ تحقیق، کانا ہے، لکم تمہارے لیے، فی رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ، کس آدمی کے لیے، لیمن اس کے لیے، کانا جو کوئی ہے، یرجو اللہ
اللہ کی طرف رجوع کر اللہ کی طرف اللہ کی امید رکھنے والا، والیوم الآخر اور آخرت کی امید رکھنے والا، وذکر اللہ اور وہ ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا کثیراً بہت زیادہ. یاد رکھیں یہاں پہ میں دو چیزیں سمجھ آتی ہیں. پہلی بات تو یہ جو آیت ہے نا، یہ حجیت حدیث کے لیے بہت بڑی زبردست قسم کی چیز ہے. کوئی بندہ جو آپ کو آ کے یہ کہے نا کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، میں صرف قرآن کو مانتا، منکر حدیث آپ کہہ لیں. کوئی بندہ آپ کو یہ کہے میں آپ کو حدیث کو نہیں مانتا جی، حدیثیں بعد میں لکھی گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایکسیٹرا، ایسے فضول قسم کے اعتراضات بعض لوگ کرتے ہیں نا. آپ اس کے سامنے صرف یہ بات رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات، قرآن کو تو مانتے ہو، کہے گا مانتے ہیں. آپ اس سے پوچھیں کہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کی زندگی کو بہترین نمونہ بنایا ہے. تو آپ اس سے یہ سوال کریں کہ یہ اللہ کے رسول کی جو بہترین زندگی جو میرے اور تیرے لیے نمونہ تھی وہ کہاں ہے؟ قرآن میں تو نہیں ہے. وہ حدیث مصطفیٰ ہے، وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شب و روز ہمارے سامنے قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ نے احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں. تو اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، گویا کہ وہ قرآن کا بھی انکار کر رہا ہے. اس کے لیے نا آپ ایک کتاب اگر آپ مطالعہ کریں، شاید پی ڈی ایف میں پڑھی ہو، شیخ عبدالسلام رستمی کی ایک کتاب تھی، انکار حدیث سے انکار قرآن تک، دارالسلام نے چھاپی ہوئی ہے. اگر آپ کو وہ کتاب ملے تو آپ اس کا مطالعہ ضرور کیجیے گا. یقین کریں آپ کے دل کے اندر آنے والے حدیث کے حوالے سے سارے وسوسے اللہ دھو دے گا، سارا کچھ صاف کر دے گا. بڑی کمال کی کتاب ہے اردو کے اندر، انکار حدیث سے انکار قرآن تک، شیخ عبدالسلام رستمی کی کتاب ہے. یہ لازمی پڑھیے گا. اور یہ آیت یعنی بہت بڑی زبردست چیز ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے تو وہ کہاں ہے پھر؟ یہ تو اعتراض نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ آ جاتا ہے کہ تم نے ایسے نبی کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا جس کو محفوظ ہی نہیں کر سکے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر نعوذ باللہ ایک طرح کا سوالیہ نشان آ جاتا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ہم تو اس کا انکار کر گئے سیدھا سیدھا سا کہ نبی کی زندگی محفوظ نہیں. بھائی جو محفوظ ہی نہیں ہے اس کو اسوہ حسنہ کہاں سے کہہ دیں؟ وہ بہترین نمونہ کہاں سے ہو جائے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ بڑی لاجیکل بات ہے اگر کوئی بندہ سمجھ دے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لمن کان یرجو اللہ. دوسرا اس کے اندر یہ آیت کے اندر ہمیں یہ پوائنٹ ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بہترین نمونہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی ملاقات کا اور قیامت کی دن کی ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، اور وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی یعنی اہل ایمان کے لیے. ولما، اور اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ولما، اور جب رآ دیکھا المؤمنون مومنوں نے الاحزاب گروہوں کو، قالو تو انہوں نے کہا ھذا یہ، ما وعدنا اللہ جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، ورسولہ اور اس کے رسول نے، یہ وہ چیز ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. وصدق اللہ ورسولہ، اور سچ کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے وعدے کو اور اس کے رسول نے اپنے وعدے کو. اللہ کا اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے. وما زادہم، اور نہیں زیادہ کیا ان کو، الا مگر ایمانا ایمان نے، و تسلیما اور سر تسلیم خم کرنے یعنی فرما برداری کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ کر دیا. پہلے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا حال بتایا کہ منافقوں کا کیا حال ہوتا ہے جب وہ احزاب کے اندر تھے، اور اس کے مقابلے میں مومنوں کا کیا حال ہے کہ انہوں نے جب لشکروں کو دیکھا تو پیچھے مڑ کے بھاگے نہیں، بلکہ کہنے لگے یہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے اور اللہ اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے. اور ان لشکروں سے لڑنے کے لیے ان کا ایمان بڑھ گیا، کم نہیں ہوا، نیچے نہیں آیا. جیسے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا، یہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے. اللہ اکبر، بڑی کمال کی بات ہے. انس بن نضر غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے. غزوہ احد کے اندر یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، یعنی کہا کہ میں جا رہا ہوں. جب یہ نکل کے جا رہے تھے تو کسی ساتھی نے پوچھا انس کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے مجھے احد کے پار سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور جب یہ جا کے وہاں پہ لڑتے لڑتے بڑی جاں باری کے ساتھ لڑے تھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. صحابی بیان کرتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اوپر 80 سے زیادہ زخموں کے نشان تھے جو انہوں نے کھائے تھے، اور وہ جنت میں داخل ہوئے. تو مومنوں کا تو حال یہ والا ہوتا ہے، وہ تو لڑنے سے گھبراتے نہیں، وہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں من المؤمنین، مومنوں میں سے رجال، بعض ایسے مرد ہیں، صدقوا انہوں نے سچا کر دیا، ما عہد اللہ جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، ورسولہ ما عہد اللہ جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، علیہ اس کو. یہاں پہ جو وعدہ ہے اس سے مراد وہ والا وعدہ ہے جو بیعت عقبہ ثانیہ کے اوپر 72 انصاریوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، اہل مدینہ نے.
کہ جو مرضی ہو جائے، سفر میں، حضر میں، تنگی میں، آسانی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور آپ کے ساتھ مل کے لڑیں گے. ٹھیک ہے جی. اور یہی انہوں نے کیا کہ غزوہ احزاب کے اندر جب وہ خندق کھود رہے تھے تو یہ والے اشعار پڑھ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور جہاد کے اوپر ہم نے بیعت کی جب تک ہم باقی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ مومنوں میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، فمنہم، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں من قضا، جنہوں نے سچا کر دیا، اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے من قضا پورا کر دیا نحبہ اپنے اس وعدے کو، ومنہم، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں من ینتظر جو کہ انتظار میں ہے، وما بدلوا، اور نہیں انہوں نے تبدیل کیا تبدیلا کچھ بھی تبدیل کرنا، انہوں نے بالکل بدلا نہیں، اپنی بات سے پھرے نہیں. اللہ کہتے ہیں لیجزی اللہ، تاکہ جزا دے دے اللہ تعالیٰ صادقین سچوں کو، بصدقہم ان کے صدق کی، ویعذب، اور وہ عذاب دے المنافقین منافقوں کو، انشاء اگر وہ چاہے، او یتوب علیہم، یا وہ ان کی توبہ کو قبول کر لے. ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کانا وہ ہے، غفوراً معاف کرنے والا، رحیماً رحم کرنے والا. اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا کہ ورد اللہ، اور واپس کر دیا یا لوٹا دیا اللہ تعالیٰ نے، الذین، ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بغیظہم ان کے غصے کے اندر. یعنی وہ ایک مہینہ محاصرہ کر کے بیٹھے رہے. اور اس کے اندر ایک بڑا زبردست واقعہ آتا ہے. بنو غطفان کے ایک رئیس تھے نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مسلمان ہو گئے تھے اور ان کے مسلمان اسلام کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں تھا. اللہ کے رسول کے پاس آیا، آگے کہنے لگے اللہ کے رسول میں کیا مدد کر سکتا ہوں. نبی صاحب نے فرمایا ان میں پھوٹ ڈال دو. الحرب خدع، جنگ جو ہے یہ دھوکے کا نام ہے. دیکھیں جھوٹ جو ہے نا، یہ جنگ کے وقت میں جھوٹ بولنا جائز ہے. تو نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودیوں کے پاس گئے، ان کو جا کے کہا کہ تم کفار مکہ سے 10 لوگوں کو بطور زمان اپنے پاس رکھو، انہوں نے تو بھاگ جانا ہے، پھر تمہارا سامنا مسلمانوں سے ہونا ہے. اور مشرکوں کو جا کے کہا کہ وہ تم سے 10 بندے مانگ رہے ہیں تاکہ وہ 10 بندے تمہارے اللہ کے رسول کو دے کے اپنی جان چھڑوا لیں. اور یہ باتیں کر کر آگے ان کے درمیان میں پھوٹ ڈال دی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی مدد کی. تو اللہ فرماتے ہیں وردہ، اور جب رد کر دیا یعنی دور کر دیا ان کو، کفار مکہ مشرکین مکہ یہ بڑے غصے کے ساتھ واپس ہوئے. اللہ کہتے ہیں لم ینالو، نہیں پایا انہوں نے، خیرن کوئی خیر، وقف اللہ، اور کافی ہو گیا اللہ تعالیٰ، مومنین مومنوں کے لیے، القتال لڑائی کے حوالے سے، یعنی مومنوں کی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی تھا لڑنے کے لیے. وکان اللہ، اور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، قویًا وہ قوی ہے، سخت ہے، عزیزاً غالب ہے. وانزل، اور اس نے اتار دیا، الذین ان لوگوں کو، ظاہروہم جنہوں نے اس کی مدد کی، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یعنی اہل کتاب میں سے بنو قریظہ نے مشرکین مکہ کی مدد کی تھی تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو بھی اتار دیا. من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من صیاصیہم ان کے قلعوں سے، وقذف، اور ڈال دیا، فی قلوبہم ان کے دلوں کے اندر، الرعب رعب، فریقاً ایک گروہ ہے، تقتلون تم ان کو قتل کرتے ہو، وتأسرون اور تم قیدی کر لیتے ہو، فریقاً ایک گروہ کو. یعنی غزوہ احزاب مکمل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ غزوہ بنو قریظہ کی طرف چلے گئے. بنو قریظہ نے عہد شکنی کی تھی، ایک مہینہ سے تھوڑا سا کم ان کا محاصرہ کیا گیا. اور اس کے بعد سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا کہ ان کے جو نوجوان ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو لونڈی بنا لیا جائے. اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے مدینہ منورہ کو یہودیوں کے ناپاک جسموں سے پاک کر دیا. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَأَوْرَثَكُمْ، اور ہم نے تم کو وارث بنایا، أَرْضَهُمْ ان کی زمین کا، وَدِيَارِهِمْ اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ وَدِيَارَهُمْ ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا اور ان کی ایسی جگہ کا تمہیں وارث بنایا، لم تطئوها تم وہاں پہ قدم بھی نہیں رکھ سکتے تھے، یعنی ان قلعوں کے اندر نہیں جا سکتے تھے. یہودی ہمیشہ قلعوں کے اندر لڑتے ہیں، یہ باہر آ کے لڑ نہیں سکتے، ان کے پاس اتنی ہمت، بزدل قوم ہے یہ. اللہ کہتے ہیں وکان اللہ، اور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، علی کل شیء ہر ایک چیز کے اوپر، قدیراً قدرت رکھنے والا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ بیویوں نے، جب یہ غزوہ احزاب ہو گیا اور مال کی کچھ فراوانی ہو گئی اور پھر مدینہ کی آب و ہوا بھی ایسے تھی. مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں، مکہ مکرمہ کے اندر حکومت جو تھی نا وہ مردوں کی تھی فیملی لائف کے اندر، اور مدینہ کے اندر حکومت عورتوں کی تھی، یعنی عورتیں اونچی آواز میں بولتی تھی اور دبا کے رکھتی تھی شوہروں کو. اب یہ عورتیں جب مدینہ میں آئی ہیں تو انہوں نے آ کے دیکھا یہاں تو حالات بڑے عجیب ہیں، تھوڑے مختلف ہیں، اور اس کے اوپر بڑی لمبی ڈیٹیل بھی آتی ہے حدیث کے اندر. خیر، اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یعنی ہماری جو امہات المومنین ہیں، نبی السلام کی بیویاں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نا خرچہ بڑھانے کا مطالبہ شروع کر دیا. بڑے لمبا واقعہ آتا ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی پریشانی کے ساتھ ان سے 1 مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کر لی. یہ جو علیحدگی ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں ایلا کرنا. 1 مہینے کے لیے قسم اٹھا لینا کہ میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں آؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشہ نشین ہو گئے. تو اس حوالے سے یہ والی آیات اگلی آ رہی ہیں. بڑی لمبی تفصیل آتی ہے خیر اس کے اندر. اللہ کہتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی، قل کہہ دیجئے لی ازواجک، اپنی بیویوں سے، ان کنتن، اگر تم ہو، تریدنا، ارادہ رکھتی، الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کا، وزینتہا، اور اس کی زیب و زینت کا، فتعالینا، تو آؤ میرے پاس، امتعکن، میں تم کو فائدہ دوں گا ضرور بضرور، واسرحکن، اور میں تم کو، یعنی اسرحکن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی کو آپ یوں سمجھیں کہ رخصت کر دینا، جیسے نا کہ تم نے اگر ان کو رکھنا ہے تو اچھے انداز سے رکھو، او سرحوہن، یا ان کو اچھے انداز سے رخصت کر دو. تو فرمایا کہ واسرحکن، میں تم کو رخصت کروں گا، سراحا جمیلا، بہت اچھے انداز سے رخصت کرنا. یعنی اگر تمہیں مال چاہیے تو میرے پاس آؤ، میں تمہیں بہت اچھا مال دے کے تمہیں فارغ کر دوں گا. یعنی ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دے دیا کہ آپ نے ان میں سے جن عورتوں کو رکھنا ہے ان کو رکھیں، اور جن کو آپ نے چھوڑنا ہے آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن كُنتُنَّ، اور اگر تم چاہتی ہو، یا تریدنا، اگر تم چاہتی ہو، تریدنا، تم چاہتی ہو، اللہ تعالیٰ کو، ورسولہ، اور اس کے رسول کو، والدار الآخرہ، اور آخرت کے گھر کو، فإن اللہ، تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اعد، اس نے تیار کر رکھا ہے، للمحسنات، نیکی کرنے والیوں کے لیے، من کنہ، تم میں سے، اجر عظیما، بہت بڑا اجر. تم میں سے جو نیکی کرنے والی ہیں اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہوا ہے. بس عورتوں کو بھی اختیار دے دیا نا. ٹھیک ہے، مطلب جو تم نے کرنا ہے دیکھ لو، تمہارے پاس آ گیا معاملہ وغیرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دی، رکھنا ہے تو آپ کی مرضی، چھوڑنا ہے تو آپ کی مرضی. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یاتی، جو کوئی آئے گی، من کنہ، تم میں سے، بفاحشۃ، کسی فحاشی کے ساتھ، مبینہ، واضح. یہاں پہ فحاشی سے مراد زنا ہے. اے نبی کی بیویوں، اگر تم زنا کرو گی، یضاعف، تو بڑھائے گا وہ، لہا، تمہارے لیے، لہا، اس کے لیے، العذاب، و عذاب کو، اس کے لیے عذاب کو بڑھا دیا جائے گا، ضعفین، ڈبل کر کے. وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات، وکانا، اور ہے، ذالک، یہ، اللہ پر، یسیرا، بڑا آسان. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں کہ نبی کی بیویوں کے بارے میں ایسے زنا کی بات کیوں آئی. دیکھیں یہ اگر کے ساتھ بات ہے. ٹھیک ہے جی، اگر کے ساتھ بات ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے، اب آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ انبیاء کے ساتھ شرک کا لفظ آ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا، لئن اشرکت لیحبطن عملک. ٹھیک ہے جی، وَإِنْ أَشْرَكُوا، اگر وہ شرک کرتے تو ہم ان کے عمل کو برباد کر دیتے، اور اگر آپ شرک کر دیں گے تو ہم آپ کے عمل کو بھی برباد کر دیں گے. یہ صرف بطور یعنی نصیحت کی بات ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بات بتا دی. اس کی صرف نسبت اس طرح سے کی گئی کہ اگر تم ایسے کام کرو گی تو تمہیں ڈبل عذاب ہوگا. کیوں ڈبل عذاب ہوگا؟ کیونکہ معاشرے کے اندر تمہاری رسپیکٹ زیادہ ہے، تمہارا سٹیٹس اچھا ہے. یاد رکھیں جس کا سٹیٹس اچھا ہوتا ہے اس کے لیے آزمائش بھی ڈبل ہوتی ہے. آپ اس کی یوں مثال سمجھ لیں کہ ایک آدمی، عام آدمی ہے، وہ خاکروب ہے، ایک ریڑھی لگی ہوئی ہے پھل کی، وہ وہاں سے ایک سیب اٹھاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے یا اس کو پکڑنے کی کوشش کریں گے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا. لیکن ایک وہ آدمی جو بیوروکریٹ ہے، جو پروٹوکول والی گاڑیوں والا بندہ ہے، وہ اگر ایک ریڑھی سے سیب اٹھا کے بھاگے گا تو اس کو صدیوں یاد رکھا جائے گا کہ وہ بندہ تھا، وہ بیوروکریٹ تھا، یار وہ بڑا عجیب آدمی تھا، 21ویں اسکیل کا وہ آفیسر تھا اور اس نے ریڑھی سے سیب اٹھایا اور بھاگ گیا. اس کو یاد رکھا جائے گا. اس کی سزا بھی ڈبل ہوگی. کیوں؟ اس کا سٹیٹس بڑا ہے. تو آپ کا سٹیٹس بڑا ہے، لہٰذا اگر آپ ایسے کام کریں گے جو عام لوگ کرتے ہیں تو آپ کے لیے پھر بڑا عذاب ہوگا. تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا. امید ہے کہ انشاءاللہ باذن اللہ چیزیں واضح ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی آپ کے سامنے رکھا ہے اس کو قبول و منظور فرمائے. اگر کوئی بات بری نکل گئی ہے یا غلط نکل گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، اور جو باتیں اچھی ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.